آج کل تو جیسے پیسوں کی دنیا ہی بدل گئی ہے نا؟ کرپٹو کرنسی، آن لائن پیمنٹ، بس فون ٹچ کیا اور ادائیگی ہو گئی۔ لگتا ہے کہ شاید کچھ سالوں میں جیب میں سکے یا نوٹ رکھنے کا رواج ہی ختم ہو جائے۔ آج یہ سکے شاید پرانی بات لگتے ہوں، لیکن کیا کبھی سوچا ہے کہ ایک وقت تھا جب یہ سکے خود ایک بہت بڑی، ایک انقلابی ایجاد تھے؟ آج ہم اسی کہانی کی گہرائی میں اتریں گے۔ کرنسی یعنی سکوں کا آغاز کیسے ہوا، یہ خیال آیا کہاں سے، اور دنیا کے پہلے سکے کس نے، کہاں اور کیوں بنائے؟ اس دلچسپ سفر کو سمجھنے کے لیے ہم قدیم لیڈیا کی تہذیب کا جائزہ لیں گے، جنہیں اکثر پہلے سکے بنانے کا سہرا دیا جاتا ہے۔ ہمارا مقصد یہ جاننا ہے کہ چیزوں کے بدلے چیزیں دینے، یعنی وہ جو بارٹر سسٹم تھا، اس سے نکل کر ایک معیاری کرنسی تک کا سفر کیسے طے ہوا، اور اس چھوٹی سی دھات کی ٹکڑی نے قدیم دنیا کی معیشت کو کیسے بدل کر رکھ دیا۔ تو پھر چلیں اس تاریخی کھوج پر۔ تو سب سے پہلے یہ لیڈینز تھے کون؟ یہ لوگ قدیم اناٹولیا یعنی آج کا جو مغربی ترکی ہے، اس علاقے میں رہتے تھے۔ ان کی تہذیب کافی پرانی ہے، تقریباً 1200 قبل مسیح تک اس کی جڑیں جاتی ہیں، لیکن ان کا اصل عروج، وہ سنہرا دور، وہ 7ویں صدی قبل مسیح میں آیا۔ اس وقت لیڈیا آپ کہہ لیں ایک طاقتور سلطنت بن گئی تھی، جس کا پورے علاقے پر بڑا اثر تھا۔ ان کی اہمیت کی کئی وجوہات تھیں۔ ایک تو ان کا علاقہ بڑے اہم تجارتی راستوں پر تھا، دوسرے ان کی زمین قدرتی خزانوں سے بھری ہوئی تھی، خاص طور پر ایلیکٹرم سے۔ یہ ایلیکٹرم قدرتی طور پر پایا جانے والا سونے اور چاندی کا مرکب تھا۔ سوچیں، قدرت کی طرف سے ملا جلا سونا چاندی۔ ان کا دارالحکومت ساردس ایک بڑا تجارتی اور ثقافتی مرکز تھا، جہاں دور دور سے لوگ آتے تھے، اور لیڈینز خود بھی دھاتوں کے کام میں، جیسے زیورات بنانے میں، بڑے ماہر مانے جاتے تھے۔ بالکل، اور آپ نے جیسے ساردیس کے ایک بڑے تجارتی مرکز ہونے کی بات کی، تو یہیں سے اصل مسئلہ شروع ہوا۔ جیسے جیسے لیڈیا کی تجارت بڑھی نا، تو وہ پرانا نظام، چیزوں کے بدلے چیزیں یعنی بارٹر، وہ بہت مشکل اور بوجھل ہوتا گیا۔ سوچے ذرا، آپ کو گندم چاہیے اور آپ کے پاس کپڑا ہے۔ اب آپ کو کوئی ایسا شخص ڈھونڈنا ہے جسے کپڑا چاہیے ہو اور اس کے پاس آپ کی ضرورت کی گندم بھی ہو۔ پھر یہ طے کرنا کہ کتنے کپڑے کے بدلے کتنی گندم ملے گی، ہر سودے میں یہ لمبی بحث۔ اس میں نہ کوئی معیار تھا، نہ آسانی۔ تو ایک ایسے نظام کی ضرورت شدت سے محسوس ہونے لگی جو زیادہ سادہ ہو، زیادہ کارآمد ہو، اور جس سے سب لوگ مانیں۔ لیڈیا میں ہی پہلے سکے نظر آنا شروع ہوئے۔ یہ کہنا تو مشکل ہے کہ یہ کسی ایک شخص کا کام تھا، لیکن دو نام اس سلسلے میں ضرور لیے جاتے ہیں: بادشاہ الیاٹیز اور ان کے بعد آنے والے بادشاہ کرسس۔ ان کے دور میں ہی یہ نیا مالیاتی نظام، یا کہہ لیں پیسوں کا یہ نیا طریقہ اپنایا گیا۔ اصل انقلابی بات یہ نہیں تھی کہ انہوں نے دھات کے ٹکڑے استعمال کرنا شروع کیے، بلکہ یہ تھی کہ انہوں نے ایک معیاری کرنسی کا تصور دیا، یعنی ایسے سکے جن کا وزن اور خالصیت حکومت کی طرف سے طے شدہ ہو، اور جن پر کوئی سرکاری نشان بھی ہو۔ یہ بارٹر سسٹم سے بہت بڑا قدم آگے تھا۔ اس کی وجہ وہی تھی، تجارت اتنی بڑھ گئی تھی، اتنی پیچیدہ ہو گئی تھی کہ پرانے طریقے سے کام چلانا ممکن نہیں رہا تھا۔ انہیں لین دین کو آسان بنانے کا کوئی نہ کوئی راستہ نکالنا ہی تھا۔ اور اس ایجاد کے اثرات تو واقعی بہت دور رس تھے۔ سب سے پہلا اور بڑا فائدہ تو یہی ہوا کہ لین دین بے تحاشا آسان ہو گیا۔ کہاں ہر بار چیزوں کا وزن کرنا، معیار پرکھنا اور وہ لمبا چوڑا بھاؤتاؤ کرنا، اور کہاں بس سکے گن کر دے دینا۔ اس نے ایک زیادہ منظم اور جڑی ہوئی تجارتی دنیا کی بنیاد رکھی۔ اس نئی دولت اور آسانی کی وجہ سے لیڈینز، خاص طور پر بادشاہ کریسس، بہت زیادہ امیر ہو گئے۔ قصے مشہور ہیں کہ کریسس اتنا دولت مند تھا کہ اس کے لیے محاورہ بن گیا، امیر جیسے کریسس۔ وہ کچھ بھی خرید سکتا تھا، جس کا مطلب تھا کہ تجارت بہت تیزی سے ہونے لگی۔ لیکن کہتے ہیں نا، ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی، یا شاید یہاں کہنا چاہیے کہ ہر سکہ صرف خوشحالی نہیں لاتا۔ لیڈیا کی یہ بے پناہ دولت اور ترقی جلد ہی پڑوسی طاقتور سلطنتوں کی نظروں میں آ گئی، خاص طور پر 6 صدی قبل مسیح میں سائرس اعظم کی قیادت میں ابھرتی ہوئی پارسی حکام نشی سلطنت۔ اچھا، فارسیوں کی نظر پڑ گئی ان پر۔
जी हाँ, उनकी नज़रें लिडिया पर पड़ीं। नतीजा, फारसियों ने हमला किया और लिडिया की सल्तनत का खात्मा हो गया। सितम ज़रीफ़ी देखें, जिस इजाद ने उन्हें इतनी दौलत दी, वही बिलाखिर उनकी कमज़ोरी और तबाही का सबब बन गई। दुनिया के सारे सिक्के भी इन्हें बचा ना सके। ये तो बड़ी अजीब बात हुई। अच्छा, यहाँ एक दिलचस्प सवाल ये भी उठता है कि क्या लिडियंस वाकई पहले थे जिन्होंने सिक्के इजाद किए? इस पर थोड़ी बहस है ना। कुछ तारीखदान कहते हैं कि कदीम चीन में लिडियन से भी पहले वो जो मगरबी जाओ दौर था, 1046 से 771 कब्ल मसीह, उसमें सिक्के जैसी चीजें इस्तेमाल होती थीं। ये कौन सी की बनी होती थी और इनकी शक्लें बड़ी दिलचस्प थीं, जैसे छोटे केदाल या चाकू की शक्ल की। हाँ, ये बात दुरुस्त है। चीन में धात को बतौर करेंसी इस्तेमाल करने की मिसालें मिलती हैं और वो काफी पुरानी हैं। वक्त के साथ साथ इन चीनी सिक्कों की शक्लें भी बदलीं और वो मशहूर गोल सिक्के भी आए जिनके बीच में चौकोर सुराख होता था। वो डिजाइन तो सदियों तक चलता रहा। लेकिन यहाँ एक अहम फर्क है। चीन में ये इब्तदाई सिक्के या धाती करेंसी लंबे अरसे तक म्यारी नहीं थे। न्यारी नहीं थे यानी? यानी मुख्तलिफ इलाकों में या मुख्तलिफ वक्तों में इनका वज़न, साइज़ या धात की खालिसियत एक जैसी नहीं होती थी। एक तरह का म्यार नहीं था। चीन में सिक्कों को सही मायनों में म्यारी बनाने का काम वो मुतहारिब रियासतों के दौर के बाद हुआ, जब चिन खानदान ने सल्तनत को मुत्तहिद किया। चूंकि लिडिया के इलेक्ट्रम सिक्के पहले म्यारी बनाए गए थे, यानी हर सिक्के का वजन और धात की तरकीब हुकूमत की गारंटी के साथ एक जैसी थी, इसलिए ज्यादातर तारीखदान लिडिया को ही पहले हकीकी सिक्के इजाद करने का एजाज देते हैं। ये म्यारी होने का फर्क ही किलीदी है। अच्छा, तो असल नुक्ता ये म्यारी होने का है। बिल्कुल। फर्ज करें आप एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं और हर जगह वजन का पैमाना अलग हो, कितनी मुश्किल होगी तिजारत में। लिडियंस ने इसी मसले का हल निकाला था। एक ऐसा सिक्का बनाया जिस पर हर कोई भरोसा कर सके। तो फिर आखिर लिडियंस ने हजारों साल पुराने बार्टर सिस्टम को छोड़कर ये म्यारी सिक्के अपनाने का फैसला क्यों किया? वजूहात तो कई थीं, कुछ का हमने जिक्र किया भी। जी, एक तो जैसा कि आपने कहा, बार्टर सिस्टम बड़ी और पेचीदा होती मईशत के लिए बिल्कुल नाकारा हो गया था। रोज रोज की बहस और भावताव से कौन नहीं थकता। सही बात है। दूसरी अहम वजह थी नकलो हमल में आसानी। सोचें, अगर आप ताजिर हैं तो जानवरों का रेवड़ या अनाज की बोरियां लेकर फिरना ज्यादा आसान है या सिक्कों से भरी एक थैली? जाहिर है सिक्के कहीं ज्यादा आसान थे। और तीसरी, शायद सबसे अहम वजह, लिडिया की अपनी खुशकिस्मती थी। उनके पास इलेक्ट्रम के कुदरती ज़खायर थे। वही सोने चांदी का मिक्सचर। जी हाँ, ये सिक्के बनाने के लिए बेहतरीन था। जब आपके पास इतनी कीमती धात वाफिर मिकदार में मौजूद हो तो उसे नापने और तबादले के लिए एक मियारी निज़ाम बनाना समझ में आता है। ये कुदरती वसीला उनके लिए एक तरह से तहरीक बन गया होगा कि चलो इससे फ़ायदा उठाते हैं और लेन देन को आसान बनाते हैं। ये सिर्फ सहूलत की बात नहीं थी, बल्कि अपनी मईशत को ज़्यादा मुस्तहकम और मौसर बनाने की कोशिश भी थी। और इसमें हुकूमत का क्या किरदार था, यानी बादशाह वगैरह का? बिल्कुल, यहाँ हुक्मरान तबके यानी बादशाह और रियासत के किरदार को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। सिक्के अवाम ने खुद नहीं बनाए थे, ये रियासत ने जारी किए थे। इन सिक्कों पर सरकारी निशानात होते थे, जैसे शेर का सर या शायद बादशाह का नाम या कोई अलामत। ये निशान एक तरह से गारंटी थे कि सिक्का असली है, इसका वजन पूरा है और उसमें धात की मिकदार वही है जो बताई गई है। इससे न सिर्फ लेन देन में इस्तेहकाम आया, बल्कि हुक्मरानों की ताकत और कानूनी हैसियत भी बढ़ी कि देखो हम एक काबिल एतमाद निज़ाम फराहम कर रहे हैं। इससे तो फिर तिजारत पर भी बहुत असर पड़ा होगा, खास तौर पर दूसरे मुल्कों के साथ। ज़बरदस्त असर पड़ा। लिडिया के पड़ोसी जैसे समुंदर पार के आयोनियन यूनानी या करीबी फ्रीजियन और ताकतवर फारसी, इन सब के साथ तिजारत अब बहुत आसान हो गई। यूनानी ताजिर अब लिडियन सिक्के बिला झिझक कबूल कर सकते थे, क्योंकि उन्हें उसकी कीमत का यकीन होता था। और ये निज़ाम इतना कामयाब हुआ कि पड़ोसियों ने फौरन इसकी नकल शुरू कर दी। अच्छा, उन्होंने भी अपने सिक्के बनाने शुरू कर दिए। अपने सिक्के बनाने शुरू कर दिए थे। ये खुद इस ख्याल की कामयाबी का सबूत था। वाह, अच्छा, तो ये इब्तदाई लिडियन सिक्के देखने में कैसे थे? क्या ये आज के सिक्कों जैसे साफ सुथरे गोल होते थे? मेरा ख्याल है शायद नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर हम बादशाह एलियाटीज और क्रीसियस के ज़माने के बिल्कुल शुरू के सिक्के देखें तो वो काफ़ी सादा थे। सोचें, ये कोई आज के परफेक्ट गोल सिक्के नहीं थे।
ان کی شکل اکثر بے قاعدہ ہوتی تھی، جیسے کسی نے الیکٹرم کی چپٹی سی ڈلی لے کر اس پر بس ٹھپا لگا دیا ہو۔ اوہ، ان سکوں کے ایک طرف یعنی سامنے والے رخ پر ٹھپے ہوئے نشان یا ڈیزائن ہوتے تھے۔ شروع میں یہ ڈیزائن بہت سادہ تھے، شاید صرف کچھ لکیریں یا جیومیٹرک پیٹرن۔ بعد میں جانوروں کی شکلیں، خاص طور پر شیر کا سر، جو شاید شاہی علامت تھا، یا ممکنہ طور پر بادشاہ کا اپنا سر بھی نظر آنے لگا۔ یہ نشان ہی ایک طرح سے سکے کی پہچان اور گارنٹی تھے۔ اور دوسری طرف کیا ہوتا تھا؟ وہ خالی ہوتی تھی؟ نہیں، دوسری طرف یعنی پچھلا رخ بھی بڑا دلچسپ تھا۔ اس پر اکثر ایک انکیوزڈ پنچ ہوتا تھا۔ انکیوزڈ پنچ؟ یہ کیا چیز ہے؟ یعنی ایک گہرا دھنسا ہوا نشان جو اکثر سامنے والے ڈیزائن کا الٹ ہوتا تھا، جیسے ٹھپا لگاتے وقت نیچے کوئی اینٹ یا پتھر جیسی چیز رکھ دی گئی ہو جس پر نشان بن جائے۔ یہ صرف سجاوٹ نہیں تھی، اس کا ایک بہت اہم مقصد تھا، جال سازی، یعنی نقلی سکے بنانے یا اصلی سکوں سے دھات چرانے کو روکنا۔ اچھا، وہ کیسے؟ دیکھیں، اگر کوئی سکے کے کناروں سے قیمتی دھات یعنی الیکٹرم کھرچنے کی کوشش کرتا تو یہ گہرا نشان خراب ہو جاتا اور آسانی سے پتہ چل جاتا۔ اسی طرح اگر کوئی سکہ پگھلا کر اس میں سستی دھات ملانے کی کوشش کرتا تو دوبارہ ویسا ہی صاف انکیوز نشان بنانا بہت مشکل ہوتا۔ تو یہ سادہ سا نظر آنے والا نشان اور سکے کا طے شدہ وزن اور دھات، یہ سب مل کر تجارت میں اعتماد پیدا کرتے تھے۔ لوگوں کو بھروسہ ہوتا تھا کہ وہ جو سکہ لے رہے ہیں یا دے رہے ہیں وہ اصلی ہے اور اس کی قیمت پوری ہے۔ بھلے یہ سکے آج ہمیں تھوڑے کھردرے لگیں، لیکن اپنے وقت کے حساب سے یہ بہت بڑی پیش رفت تھی۔ واقعی لیبیلز نے عملی ضرورتوں کو دیکھتے ہوئے اور اپنی معاشی سمجھ بوجھ سے کام لیتے ہوئے ایک ایسا انقلابی تصور دنیا کو دیا جو دیکھتے ہی دیکھتے ان کی سرحدوں سے نکل کر پڑوسی قوموں تک اور پھر کہہ لیں کہ پوری دنیا تک پھیل گیا۔ اس ایک ایجاد نے تاریخ کا دھارا بدل دیا اور معیشت کی شکل ہمیشہ کے لیے تبدیل کر دی۔ اور لیڈیا کے ان پہلے سکوں کی میراث آج بھی ہمارے جدید مالیاتی نظام میں زندہ ہے۔ قدیم ساردیس کے ان الیکٹرم کے ٹکڑوں سے لے کر آج کے ڈیجیٹل بٹس اور بائٹس تک جو ہمارے بینک اکاؤنٹس میں منتقل ہوتے ہیں، بنیادی اصول وہی ہے۔ یہ سفر ہمیں یاد دلاتا ہے کہ کس طرح بظاہر ایک چھوٹی سی جدت، ایک نیا خیال، انسانی تہذیب کے پورے تانے بانے کو بدل سکتا ہے۔ یہ قدر کے ایک متفقہ معیار کی طاقت کا زندہ ثبوت ہے۔ تو آج ہم نے دیکھا کہ کس طرح قدیم لیڈیا کے لوگوں نے اپنی بڑھتی ہوئی تجارت کی ضروریات اور الیکٹرم جیسے خاص وسائل کی موجودگی کی وجہ سے تقریباً 7ویں صدی قبل مسیح میں دنیا کو پہلے معیاری سکوں کا تحفہ دیا۔ اس ایجاد نے چیزوں کے بدلے چیزوں والے پرانے مشکل نظام کو ختم کر دیا، تجارت کو جیسے پر لگا دیے اور لیڈیا کو بے مثال دولت سے نوازا، حالانکہ بعد میں یہی دولت ان کے زوال کا باعث بھی بنی۔ ہم نے چین میں استعمال ہونے والے ابتدائی دھاتی اشکال پر بھی بات کی اور سمجھا کہ لیڈیا کے سکوں کو معیار بندی کی وجہ سے پہلا حقیقی سکہ کیوں مانا جاتا ہے، اور ہم نے ان ابتدائی سکوں کی دلچسپ خصوصیات جیسے الیکٹرم کا استعمال، شیر کے سر جیسے نشانات اور جال سازی روکنے والے وہ انکیوز پنچ کو بھی جانا۔ بالکل، اور یہاں اصل نقطہ جو آج بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا 2500 سال پہلے تھا، وہ یہ ہے کہ کسی بھی چیز کی قیمت کا ایک ایسا معیار مقرر کرنا جس پر سب متفق ہوں، معاشی ترقی کے لیے بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے۔ تبادلے کا ایک ایسا ذریعہ جس پر اعتماد کیا جا سکے، وہی کسی بھی معیشت کو چلانے والا انجن ہے۔ چاہے وہ قدیم لیڈیا کا الیکٹرم کا سکہ ہو یا آج کی کریڈٹ کارڈ سے ہونے والی ادائیگی یا پھر کوئی کرپٹو کرنسی، جب تک قدر کا ایک متفقہ پیمانہ نہیں ہوگا، بڑے پیمانے پر لین دین ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ واقعی بارٹر سے سکوں تک کا ایک زبردست سفر تھا اور یہ ہمیں سوچنے پر بھی مجبور کرتا ہے۔ دیکھیں، جس طرح سکے بارٹر سسٹم کی مشکلات اور الیکٹرم جیسے خاص وسائل کی دستیابی کے نتیجے میں وجود میں آئے، کیا یہ ممکن ہے کہ مستقبل کی کرنسیاں بھی ہمارے آج کے بدلتے ہوئے وسائل جیسے شاید ڈیٹا یا نئی ٹیکنالوجیز جیسے بلاک چین یا AI اور ہماری بدلتی ہوئی معاشرتی ضروریات جیسے ماحولیاتی پائیداری وغیرہ ان کے مطابق کوئی بالکل نئی، شاید ایسی شکل اختیار کر لیں جس کا ہم آج تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں؟
یہ سوچنے کی بات ہے کہ اگلا بڑا معاشی انقلاب کس شکل میں آئے گا اور اس کے پیچھے کون سی ضرورت یا کون سا نیا الیکٹرم کار فرما ہوگا۔